أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير، الطهر الطاهر وتر الباخر، مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين الهادين المهديين، لا سيما ابن عمه ووصيه ونجيه وباب مدينة علمه ونائم في بيته ولباسه، زينة المحراب والمسجد والمنبر، فاتح البدر والحنين والخيبر، عادل مرحب وأمر وأنذر، إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين، الذي إمام المشارق والمغارب، نقطة دائر المطالب، مطلوب كل طالب، غالب كل غالب، مولانا علي بن أبي طالب. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. درود پڑھیں محمد وعلى محمد. عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران اسیران کوفہ و شام، بطفیل جہد معصومین علیہ السلام اور بتصدق و تائید معصوم عالم شہزادی اولیاء حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں اس امام بارگاہ میں اختیارات معصومین کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کو تلاوت کی. بغیر کسی تمہید کے میں چاہتا ہوں کہ آج ہی سے اس کا آغاز ہو جائے. اس آیت میں اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ، بہت صراحت کے ساتھ ذہن انسانی کو بیدار کیا ہے، ضمیر انسانی کو جگایا ہے اور انسان کو اول اس کی اہمیت بتائی ہے. اعلان ہو رہا ہے لقد کرمنا بنی آدمہ، کہ ہم نے اولاد آدم کو، ہم نے انسان کو عزت عطا فرمائی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ایسی عزت دی
کہ اسے زمین میں اور سمندروں میں سہولتیں عطا فرمائیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس انسان کو ہم نے اتنی عزت دی کہ اسے پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اس کو بہت سی فضیلتیں عطا کی۔ دیکھیے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے کہ جس میں اللہ نے انسان کی عزت، انسان کی اہمیت، اس کی خلقت، اس کو عطا کی جانے والی سہولت، اس کو عطا کی جانے والی فضیلت سے آگاہ کیا۔ پڑھے لکھے بزرگ افراد تشریف فرما ہیں کہ جو نظر کرتے ہیں قرآن پر، جن کے آسان میں قرآن محفوظ ہے، کہ آیت نمبر 70 میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے انسان کی عزت کا ذکر کیا ہے، اسے بیدار کیا ہے، سوئے ہوئے ذہن کو جگایا ہے۔ اور جیسے ہی یہ آیت تمام ہوئی، ویسے ہی 71ویں آیت میں اعلان ہوا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم تم کو محشر میں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اور فرمایا آپ نے سورہ بنی اسرائیل ایک ہی سورہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت کسی اور سورہ کی ہو اور دوسری آیت کسی اور سورہ کی ہو، نہیں، بلکہ ایک ہی سورہ۔ اور 70ویں آیت میں اللہ نے انسان کی عزت کا ذکر کیا، اور 71ویں آیت میں اللہ نے امام کی اہمیت کا ذکر کیا۔ یعنی ذکر انسان کو ذکر انسان نہیں رکھا، بلکہ ذکر انسان کو زینہ معرفت امام بنا دیا۔ دیکھیں آپ رب دیکھیں، موضوع کو دیکھیں اور آیتوں کو دیکھیں کہ 70ویں آیت میں اللہ نے انسان کی عزت کا ذکر کیا اور 71ویں آیت میں امام کا ذکر کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی موضوع ہے اختیارات معصومین، تو جس طریقے سے آپ سنیں گے اسی طریقے سے میں آپ کو ڈیلیور کروں گا۔ اور میرا جو عقیدہ یہی ہے کہ جو یہاں پہ بولے گا وہی قبر میں بولے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو سنتے آئیے گا میرے ساتھ، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں جتنی باتیں آج کی حد تک ہو سکیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 70ویں آیت میں انسان کا ذکر، 71ویں آیت میں امام کا ذکر۔ پہلے انسان کو اس کی اہمیت سمجھائی، انسان کو اس کی امپورٹنس سمجھائی، انسان کو اس کو عطا کی جانے والی فضیلت سے آگاہ کیا گیا، اسے اس کی سہولت سمجھائی گئی، سوئے ہوئے ذہن کو جگایا گیا کہ تم اپنے کو سمجھو، تم اپنے اوپر غور کرو، تم اپنے اوپر غور کرو کہ ہم نے تمہیں کتنی عزت دی ہے۔ اب جب تم اپنی عزت پر غور کر لو تو پھر سوچو کہ ہم نے تمہیں ہدایت لینے کے لیے خلق کیا ہے، امام کو ہدایت دینے کے لیے خلق کیا۔ ہم نے تمہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے مجلس سننے آئے ہیں نا، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا صلوات کا سہارا لیتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ بھائی ہمارے یہاں کراچی میں دیواروں سے ٹیپ لگا کے وہ بیٹھتے ہیں جنہیں عذر شرعی ہوتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہرحال انسان کو ہدایت لینے کے لیے بنایا ہے، امام کو ہدایت دینے کے لیے بنایا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ موضوع کے مطابق گفتگو ہوگی کہ انسان کو پہلے اس کی امپورٹنس سمجھیں، انسان کو اس کی خلقت کے بارے میں آگاہ کیا گیا کہ تم اپنے آپ کو سمجھو، اپنے بارے میں سوچو، اپنے اوپر دقت کرو، اپنی خلقت پر غور کرو کہ ہم نے تمہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے، تمہیں شامل مخلوقات نہیں کیا۔ ہم نے تمہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ اب تم اپنی عزت پر غور کرنے کے بعد سوچنا کہ جب تم ایسے ہو تو جو امام اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے وہ کیسا ہوگا۔ جب تم اتنے با اختیار ہو، جب تم اتنے عزت دار ہو، تو پھر امام کے پاس کتنے اختیار ہوں گے؟ بھائی اختیارات معصومین ہے، توجہ فرمائیے۔ امام کے پاس کتنی عزت ہوگی؟ قرآن انسان کو سمجھا رہا ہے، قرآن انسان کو جگا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو صرف ایک چلتا پھرتا جسم نہ سمجھنا، تم اپنے آپ کو ایک گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ نہ سمجھنا، تم اپنے اوپر غور کرو،
چنانچہ مولانا متقیان غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام نے فرمایا، ارادہ ہے کہ میں حدیث سنوں؟ ارادے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ اس انسان کے اندر ایک عالم اکبر مخفی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے اندر ایک یونیورس ہے، ایک پوری کائنات ہے، ایک پوری دنیا ہے۔ بھائی امام نے فرمایا کہ اس انسان کے اندر ایک یونیورس ہے، ایک دنیا ہے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں، مولانا متقیان فرماتے ہیں کہ یہ انسان بھی ایک کتاب ہے۔ میں مجھ سے جڑ جائیے گا، میں انشاءاللہ کسی منزل کی جانب آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ امام نے یہ نتیجہ، امام نے فرمایا کہ اس انسان، یہ انسان کیا ہے؟ یہ انسان بھی ایک کتاب ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو بھی ایک چلتی پھرتی کتاب بنایا۔ اللہ نے انسان کو بھی چلتی پھرتی کتاب بنایا۔ بھائی اللہ چاہتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ ایک چلتی پھرتی ساتھ بولیے کیا ہے؟ کتاب۔ اللہ نے اعضائے انسانی کو اوراق کتاب انسانی بنایا۔ میں جملہ آپ کے حوالے کرتا جا رہا ہوں، اللہ نے اعضائے انسانی کو اوراق کتاب انسانی بنایا کہ بھائی اگر تم کتابیں نہیں پڑھ سکتے، رسالے نہیں پڑھ سکتے، حدیثیں نہیں پڑھ سکتے، روایتیں نہیں پڑھ سکتے، تو تم اپنی کتاب ذات کو پڑھو۔ تم اپنی کتاب کی ذات کو پڑھو، تم اپنے آپ کو سمجھو، اپنے اوپر غور کرو، اور جب تم اپنی کتاب ذات کو سمجھنا تو پھر سمجھنا کہ کتاب مبین کیا ہے، پھر سمجھنا کہ بولتا ہوا قرآن کیا ہے۔ بھائی اللہ چاہ رہا ہے کہ تم نہیں پڑھ پائے کتابیں، تم نہیں پڑھ پائے حدیثیں، تم نہیں پڑھ پائے روایتیں، تم اپنے آپ کو پڑھو، اپنے اوپر غور کرو تو خود بخود امام تک پہنچ جاؤ گے، تم خود بخود امام تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ صحابی جو اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر تھے، جناب ہشام، جب ان کا ایک منکر امام سے مناظرہ ہوا تو جناب ہشام نے اس منکر امام سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کتابیں پڑھی ہیں کہ نہیں، تم نے حدیثیں پڑھی ہیں کہ نہیں، تمہارے پاس علم ہے کہ نہیں، تمہارے پاس نالج ہے کہ نہیں، تمہارے پاس جانکاری ہے کہ نہیں۔ صحابی امام اس منکر امام سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس آنکھیں ہیں کہ نہیں، تمہارے پاس کان ہے کہ نہیں، تمہارے پاس زبان ہے کہ نہیں، تمہارے پاس دل ہے کہ نہیں، تمہارے پاس اعضائے انسانی ہے کہ نہیں۔ اور وہ منکر امام حیرت سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ کیسے سوال ہیں؟ کبھی سوال تو سوال ہے، یہ بتاؤ آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ توجہ ہے بھائی، اگر میں یہ بات کو پہنچا سکا تو اس کے بعد پھر میں یہ ارادہ کروں گا کہ مجھے آگے کہاں بڑھنا ہے اور کتنا بڑھنا ہے۔ ابھی آپ کی سماعتوں پر ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے تعریفیں سنی ہیں تو میں آج ان تعریفوں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ آنکھیں ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہیں؟ کان ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ زبان ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ کہیں سے کیا کام لیتے ہو؟ ان سے کیا کام لیتے ہو؟ آنکھیں آلائے بصارت ہیں، زبان ذریعہ گویائی ہے، ذریعہ گفتگو ہے، کان آلائے سماعت ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس دل بھی ہے کہ نہیں؟ تمہارے پاس دل بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں دل بھی ہے۔ کہ اس سے کیا کام لیتے ہو؟ کہا بھائی یہ دل تو پورے جسم کا امام ہے، بھائی یہ دل تو پورے جسم کا امام ہے۔ جو آنکھیں دیکھتی ہیں اس کی تصدیق دل کرتا ہے، جو کان سنتا ہے اس کی تصدیق دل کرتا ہے، جو زبان بولتی ہے اس کی تصدیق دل کرتا ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل پورے جسم کا امام ہے۔ کہا ہاں یہ دل پورے جسم کا امام ہے۔ کہا عجب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ اللہ جو اس مختصر سے جسم کو بغیر امام کے نہیں بناتا، وہ یہ پوری کائنات بغیر جیسے گاڑی بغیر
ابتدا میں ہی جڑ گئے. آج فضائل تبرک اہل بیت دینا ہے. مادی غذا تو ملتی رہے گی. 10 دن ہے نا, عزاخانے کھل گئے, عزاخانے کھل گئے. یہ یونیورسٹی حسین کی ہے, یہ مکتب حسین کا ہے, اور ہم اس مکتب کے خدمت گزار ہیں. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ایک خادم کا ہوگا. ہر آنے والے حر کے لیے یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. بھائی میں کالج میں پڑھا ہوں, میں اسکول میں پڑھا ہوں, آپ بھی پڑھے ہیں. شیعہ سنی ساتھ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. آپ لوگ ایک دوسرے کے آتے جاتے ہیں یا نہیں آتے جاتے ہیں؟ مل کے بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں؟ تو یہ 10 محرم کا چاند نظر آنے کے بعد یہ کون سی سازش ہے جو پاکستان میں کروائی جاتی ہے؟ یہاں محرم کا چاند نظر آیا اور وہاں پر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے کچھ مجتہدین ایکٹیو ہو گئے کہ جناب ایسے ہو گئے, اور یہ میرے نبی کا دین نہیں ہے, اور یہ یوں نہیں ہے, اور یہ یوں نہیں ہے. اگر ہم نے نبی کا دین بتانا شروع کر دیا تو مسئلہ ہو جائے گا. بھائی یہ مکتب حسین ہے, دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے. یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی جس سے کسی کی دل آزاری ہو. لیکن ہم ایک بات پہ ہے, آزادی بیان آپ کو بھی حاصل ہے, ہمیں بھی حاصل ہے. تاریخی حقائق پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ آپ بھی کھل کے بیان کیجئے, ہم بھی کھل کے بیان کریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب بھی کبھی علم کے مقابلے میں کلاشن کوف اٹھائی جائے تو سمجھ جاؤ علم جیت گیا, مقابلے والا ہار. علم کے مقابلے میں ہمیشہ علم آتا ہے. علمی بات ہو رہی ہے, آپ علم سے جواب دیجیے. اور علمی بحثیں علماء کے درمیان رہیں تو بہتر ہے. ایسا ہی ہے. جب یہ علمی بحثیں بگاڑ کر, تروڑ مڑوڑ کر مجمع میں عوام کے درمیان لائی جائیں گی تو نتیجہ یہی ہوگا کہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. بحثوں کا تعلق عوام سے نہیں. اور فرمایا آپ نے, چونکہ میں سیاسی باتیں کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں. یہ تو ایک چھوٹا سا پیغام تھا جو مجھے آج دینا تھا, چونکہ آج پہلی محرم ہے. جو اللہ ایک مختصر سے جسم کو بغیر امام کے نہیں بناتا, اور فرمایا خود آزائے انسانی کے ذریعے دلیل امامت دی. خود آزائے انسانی کے ذریعے دلیل امامت دی. امامت ہے کیا؟ امامت ہے کیا؟ بھائی اللہ نے ہر وہ چیز, میں انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بیان کروں کہ جس چیز کی بھی انسان کو ضرورت تھی اسے بنایا, اور پہلے بنایا. تفصیلی گفتگو پھر کبھی ہوگی, مشکل میں ہوگی. اس انسان کو کھانے, پینے, اوڑھنے, سونے, بیٹھنے, اٹھنے سے زیادہ ضرورت کس چیز کی؟ انسان کو, ہر انسان فطرتاً کمال پسند ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان کمال چاہتا ہے نا, اور کمال کی جانب سفر کرتا ہے. بھئی آپ کوئی ایسا آدمی کہ جو چوری خدا نہ کرے کر رہا ہو, مجبوری میں کر رہا ہو, آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی تم اپنے بچوں کو بھی چوری بناؤ گے, تو وہ کیا جواب دے گا؟ نہیں, میں اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی فطرت میں کمال چھپا ہوا ہے. ہر انسان جو ہے فطرتاً کمال کی جانب سفر کر رہا ہے, اور کمال مطلق جس کے آگے کوئی کمال نہیں ہے وہ خداوند متعال کی ذات. اسی لیے آپ کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ, اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اس کا مطلب جہاں پہ کمال کی انتہا ہو رہی ہے وہ الوہیت کی ذات ہے. بھائی تھوڑی سی مشکل بات ہے کہ اگر مشکل کو چاہیں گے تو آسان ہو جائے گی. صلوات کا سہارا دے تو آپ کے پسند ہے. ہر انسان فطرتاً کیا ہے, کمال طلب ہے, کمال جو ہے. کسی نے معصوم سے پوچھا, مولا یہ بتائیے کہ یہ انسان جو ہے وہ کسی چیز پہ ٹھہرتا کیوں نہیں ہے, کسی چیز پر رکتا کیوں نہیں ہے؟
زمین مل گئی اور چاہیے، گھر مل گیا اور چاہیے، اچھی نوکری مل گئی اور چاہیے، یعنی یہ اور بھی انسان کے اندر موجود ہے۔ معصوم نے فرمایا اس لیے کہ یوم الست جب خدا نے تمام ارواحوں سے وعدے لیے، اس دن بس نور کی ایک جھلکی دکھائی تھی۔ اس انسان نے اس نور کی انتہا دیکھنے کی کوشش کی جو اسے نہ ملی۔ اب یہ انسان آ گیا اس دنیا میں، وہ نور کی جھلکی اس کے ذہن سے نہیں گئی۔ آج بھی یہ انسان انتہا کو دیکھ رہا ہے لیکن انتہا مل نہیں رہی، لہذا اور جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اب جب یہ انسان فطرتاً کمال طلب ہے اور کمال کی جانب اس کا سفر ہے اور اسے فنا فی اللہ ہونا ہے، اسے الی اللہ کی منزل پہ پہنچنا ہے، تو یہ انسان گمراہی سے بچے تو کیسے بچے؟ اس لیے کہ وہ تو کہہ چکا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں گا، آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا۔ ایسا ہی ہے نا، میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا۔ ہاں، یہ انسان کو سفر کرنا ہے کمال کی جانب، لیکن رستے میں بیٹھا ہوا ہے ابلیس۔ سفر کریں تو کیسے کریں؟ انسان کو گمراہی سے بچانے کے لیے سب سے بڑی ضرورت تھی ہدایت کی، سب سے بڑی ضرورت تھی ہدایت کی۔ اللہ نے انسان کے خلق کرنے سے پہلے زمین کو بنا دیا چونکہ انسان کی ضرورت تھی، آسمان انسان کی ضرورت، اللہ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے آسمان کو بنا دیا۔ یہ تمام ضرورتیں تھی۔ اللہ نے قاعدہ یہ بنایا کہ ضرورت مند بعد میں بنے گا، ضرورت پہلے بن جائے گی۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت، تو ماننا پڑے گا ہادی پہلے بنا، انسان بعد۔ بعد میں بنا۔ حضرت آدم، حضرت نوح ہادی ہے نا، کتنے سال حکومت کی؟ نبوت کا عرصہ کتنے سال ہے؟ 900 سال کم سے کم حضرت نوح نے نبوت کی۔ ٹھیک ہے، زندگی کتنی ہے؟ کئی روایتیں، 3 روایتیں میں نے پڑھی، 900 سال، 1500 سال، 2500 سال، لیکن تبلیغ کا عرصہ کم سے کم 900 سال ہے کہ 900 سال آپ نے کیا کیا؟ تبلیغ کی۔ ایسا ہی ہے بھائی، اگر یہ میری بات ضائع ہو گئی تو پوری مجلس سے قانت جائے گی۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں اس جملے کے لیے۔ جناب نوح نے 900 سال تبلیغ کی، نتیجہ کیا ہوا؟ کشتی بنائی، کتنے لوگ بیٹھے؟ بھائی مجھ سے جڑ جاؤ، اب تو میرے ذہن سے جڑ جائیے، کتنے لوگ بیٹھے؟ 72۔ کشتی بنی، کتنے لوگ سوار ہوئے؟ 72۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ اب میرے نبی نے آواز دی، پیارا نبی پیاری حدیث، پیارا نبی پیاری حدیث۔ اچھا، نوح نے کشتی بنائی، اس کے بعد بیٹے کو آواز دیا اور آواز دے کے کہا بیٹے کشتی میں آ جا، اے میرے بیٹے کشتی میں آ جا۔ کہ نہیں بابا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نہیں، میں کچھ اور نہیں کہنا چاہ رہا، آپ جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیے، جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سنیے، سلامت رہیے۔ کہ نہیں بابا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ کہ بیٹے آج کہیں نجات نہیں سوائے اس کشتی کے، بیٹے آج کہیں نجات نہیں سوائے اس کشتی کے۔ باپ تھے نا، پکارتے رہے۔ لکھا یہ ہے کہ نوح نبی اللہ کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ پانی وہاں سے بھی نکلا کہ جہاں پہ نوح کی وہ گمراہ زوجہ روٹیاں بنایا کرتی تھی، تنور سے بھی پانی نکلا، پانی چلتا رہا، بیٹا دوڑتا رہا، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ پانی قدموں تک پہنچا، نوح نے پھر آواز دی، بیٹا آ جا۔ ہدایت دیکھ رہے ہیں، یہ ہادی ہے بھائی، ہادی۔ بیٹے آ جا۔ کہ نہیں بابا، پہاڑ بچا لے گا۔ پانی گھٹنوں تک پہنچا، نبی نے آواز دی آ جا۔ کہ نہیں بابا، پہاڑ بچا لے گا۔
पानी नाव पे पहुंचा, नबी ने आवाज दी आजा, कहीं पहाड़ बचा लेगा। बेटा डूब गया, कश्ती रवाना हो गई। प्यारे नबी प्यारी हदीस फरमाने लगे मसलो अहले बैती कमसले सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया उसने निजात भी पा ली, और जिसने इससे मुंह मोड़ा वो गर्क भी हुआ, हलाक भी हुआ। मैं हाथों को जोड़ूं या नबी अल्लाह, ये गर्क होना काफी नहीं था जो हलाकत की कैद भी लगा दी। बईद नहीं नबी आवाज दे, बहुत से ऐसे हैं जो गर्क होके बन गए, हलाकत इसलिए लगाई कि जो अहले बैत से मुंह मोड़े वो लाज़मी हलाक। अच्छा 900 साल का अरसा, नौजवान जुमला आपके हवाले है, 900 साल का अरसा तबलीग का है। थके तो नहीं सुन रहे, इरादे हैं तो सुनो भाई। जब फजाइल पढ़े जाएं तो मुस्कुरा के सुना कीजिए। हमारे एक खतीब गुजरे हैं, खतीब अकबर अजहर हसन ज़ैदी साहब, नश्ता पाक में बड़ा मजमा होता था और खिताब फरमाते थे। तो मजलिस पढ़ रहे थे, नीचे से कोई बैठा हुआ बार बार सर को हिला रहा था। कहने लगे मियां इतने भारी सर को हिलाने से बेहतर है छटाक भर की जबान हिला दी, छटाक भर की जबान हिला दी। अब जो है 900 साल का अरसा जो है वो तबलीग का तय है कि नूह नबी अल्लाह ने 900 साल तबलीग तो की। अच्छा आलम क्या होता था? हादी है दूसरा हादी, इख्तियारात मासूमीन, हादी है मासूम है। नूह नबी अल्लाह पहाड़ पे जाते हैं और आवाज देते हैं, तबलीग करते हैं। जब सुबह जा रहे हैं और जब रात होती, जुमला आपके हवाले करना चाहूँ, जुमला ज़ाहिर ना होगा, जब रात होती तो कौम इतने पत्थर मारती कि सर से लेके पैर तक नूह नबी अल्लाह जख्मी हो जाते। इतने पत्थर मारती कौम कि सर से लेके पैर तक, शिया सुन्नी दोनों किताबें उठा के देख लीजिए, इतने पत्थर मारते कि नूह नबी अल्लाह जख्मी हो जाते। जब रात होती ना तो फरिश्ते आसमान से जमीन पे आते, अपने परों को लगाते, नूह नबी अल्लाह शिफायाब हो जाते। भाई अपने अपने मुकद्दर की बात है, नूह जैसा नबी जख्मी हो, फरिश्ते पर लगाए, नूह नबी अल्लाह शिफायाब हो जाए। और अगर किसी फरिश्ते को पर दरकार हो, मेरे हुसैन के गहवारे से पर लगाए कर दे। मेरे हुसैन के गहवारे से पर लगाए, पर मिल जाए। कैसा है मेरा हुसैन? मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया ना, बच्चा ने बातें और गुफ्तगू तमाम। कैसा है मेरा हुसैन? हादी, हिदायत इंसान की जरूरत है। इख्तियारात मासूमीन को देखिए, छोटे से हैं हुसैन कि सलमान अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में तशरीफ फरमा है कि सलमान ने आके इमाम से सवाल किया। इमाम ने कहा कि इस सवाल के जवाब को हुसैन से पूछो। इस सवाल के जवाब को किससे पूछो? हुसैन से पूछो। तो फारस के रहने वाले थे ना, फारसी जबान था, तो आपने फारसी में पूछा, फारसी में हुसैन से सवाल पूछा। हुसैन मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाने लगे, सलमान तू मनो कुचित पिंडश नहीं, ऐ सलमान क्या तुम मुझको बच्चा समझते हो? सलमान ने फारसी में पूछा, हुसैन ने फारसी में जवाब दिया कि वो सलमान क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? यही सलमान हजरत ईसा के हवारियों में से है। सलमान हजरत ईसा के हवारियों में से कम 300 साल तो आपकी उम्र है। नाम है रोजबा, जो माँ बाप ने नाम रखा तो क्या रखा? रोजबा। माँ बाप है जरदुश्त, लेकिन सलमान जो है वो खुल के बोल नहीं पा रहा है, लेकिन बाप समझ गया। एक दिन सलमान को बाप ने पकड़ के कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला डाल दिया। कुछ दिन गुजरे, सलमान ने आसमान की जानिब देखा और देख के कहने लगे, पालने वाले
तू भी इनसे मोहब्बत करे, मैं भी इनसे मोहब्बत करूं। तू इनसे मोहब्बत करके खुदा बन जाए, मैं इनसे मोहब्बत करके इस कैद खाने में फंस जाऊं। पालने वाले तुझे बड़े भाई का वास्ता जंजीरों को खोल दे, तुझे छोटे भाई का वास्ता दीवार में दरवाजा बना दे। बस सलमान ने अभी ये जुमला कहा था, जंजीरें हाथ से टूट के गिरी, दीवार में डर बना। मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर, सलमान अभी तो रसूल आए नहीं, तुझे किसने बता दिया कि छोटे भाई का काम ये है कि ये दीवारों में दरवाजे बनाया करता? भाई अभी तो अली आए नहीं, ये किसने बता दिया कि अली का काम ये है कि ये दीवारों में दरवाजे बनाते हैं? दरवाजा बना, सलमान चले। आखिरी जुमले, सलमान चूंकि घर से बहुत फासले पे आ गए, एक जगह पर चूंकि खस्ता हालत थी, थक गए थे, लिबास को उतार के पत्थर पे रखा और दरिया में चले गए। जब बाहर निकलने के कस किया और बाहर आना चाहा तो क्या देखा कि सलमान के कपड़ों पर एक शेर खड़ा हुआ है। अब आप सुनिए ये वाकया क्या हुआ। अमीरुल मोमिनीन बामे सख्त पे बैठे हुए हैं, छत पे बैठे हुए हैं और खजूरों की गुठलियां जो है वो सलमान की जाने फेंक रहे हैं जमीन पर। सलमान जो थे वो कपड़े को सी रहे थे, तो गुठली जब लगी तो मुड़कर कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरा सिन ज्यादा है, जेब नहीं देता कि इस तरीके से गुठलियां मेरी जानिब फेंकें। जेब नहीं देता। हजरत अमीर ने कहा, सलमान तू अपने आप को बड़ा समझता है? सलमान तू अपने आप को बड़ा समझता है? कहा मौला ज़ाहिरन तो उम्र मेरी 300 साल हो गई है और बात तो यही है। कहा सलमान का दश्ते अर्जान का वाकया भूल गया? सलमान के दश्ते अर्जान का वाकया भूल गया? अब सलमान रोंगटे खड़े हो गए, परेशान हालत में। कहा मौला याद तो है, लेकिन जरा एक मर्तबा आपकी ज़बानी सुन लो। आपको कैसे मालूम? कि सलमान तुमने कपड़े उतारे थे, दरिया में गए थे, जब वापस निकलने का इरादा किया तो तुम्हारे कपड़ों पे शेर खड़ा हुआ था। तुमने चाहा कि कपड़ों को उठाओ, लेकिन तुम किस तरह उठाते? तुमने इतने में कहा या फारिसल हिजाज मदद। एक घोड़ा जाहिर हुआ, उस पर एक आने वाला था जिसके हाथ में सोने की तलवार हवाई थी। कहा मौला बिल्कुल ऐसे ही था। उसने शेर पर हमला किया, शेर तो नीम हुआ, तुम खुश हुए। खुश होने के बाद तुमने दाएं बाएं देखा, वहां से फूलों का एक गुलदस्ता निकाला और उस आने वाले को दिया। कहा मौला बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, लेकिन ये सब आपको कैसे मालूम है? मुस्कुरा के कहने लगे, सलमान क्या वो फूलों का गुलदस्ता देखना चाहते हो? कहा जी मौला देखना चाहता हूँ। कबा में हाथ डाला, गुलदस्ते को निकाला। कहा सलमान यही वो गुलदस्ता था जो आने वाले को दिया। जो आने वाले को दिया था, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं रही। इख्तियारात मासूमी, तुम अपने ऊपर गौर करो, तुम्हारे साथ इमाम समझ में आ जाएगी। जब तुम हिदायत लेने वाले हो के ऐसे हो, तो वो हिदायत देने वाला कैसा होगा? जब तुम ऐसे हो, अरे जो कमरे में पैदा हो के कमरे को नजिस करे, जब वो ऐसा है, तो जो काबे में आके काबे को पाक करे वो कैसा होगा? तो अपने ऊपर गौर करो, अपने आप को समझिए, इमाम खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी मुश्किलात के इंसान कम से कम आए तो इस दरवाजे की तरफ, आए तो इस दरवाजे की तरफ। भाई अज़ाए हुसैनी है, हिदायत का सबसे बड़ा परचम है हुसैन। अदालत का सबसे बड़ा परचम है हुसैन। जुल्म के खिलाफ बड़ा निशान है हुसैन। लेकिन उसके बाद अगर कोई अज़ाए हुसैन में शरीक ना हो, फिर वो अपने ऊपर गौर करे, अपने ऊपर गौर करे। बस आज जब तक मैं गुफ्तगू को इसी मकाम पर रोक रहा हूँ,
کل سے یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ آج پہلی محرم الحرام ہے۔ کل آپ نے افق اعلیٰ پر محرم الحرام کے چاند کو دیکھا ہوگا۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر حضرت سے فرمایا کہ اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار، ان الموت یکون لہ بعد موت او قتلہ۔ اے مولا، دنیا کا رواج یہ ہے، دنیا کا دستور یہ ہے، دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ مرنے والے پر رونے والے اس کی موت کے بعد یا اس کی قتل کے بعد روتے ہیں۔ وَلَكِنْ أَرَاكُمْ أَنْتُمْ وَشِيَّتُكُمْ، لیکن اے میرے مولا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کے شیعہ پہلی محرم سے حسین پر رونا شروع کر دیتے ہیں، حسین کا ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مولا، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ مولا ہمیں بھی کچھ بتلا دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا، یا حاضر، اے شخص، تو نے سوال تو بڑا اچھا پوچھا، ذرا میرے قریب آ اور سن کہ ہم حسین پر کیوں روتے ہیں۔ اذا حل حلال محرم، جب محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے، فنشرت الملائکہ ثوب الحسین، تو آسمان اعلیٰ پر فرشتے ملائک حسین کے کرتے کو لہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کرتے کی حالت یہ ہے کہ وہ کرتا تلواروں کے وار سے زخ پارا پارا ہے اور خون میں غلطیدہ ہے۔ فَنَرَاهُ نَحْنُ وَشِيَّتُنَا، جب اس کرتے کو ہم اور ہمارے شیعہ دیکھتے ہیں بصارت کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے، فَتَنْفَجِرُ دُمُوعُنَا، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کل آپ نے افق اعلیٰ پر محرم کا چاند دیکھا، یہ آخری چاند ہے جو حسین نے اپنی بہنوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ عزاداروں، ماہ محرم آ گیا، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ ہم محرم کو درک کر گئے۔ ایک مرتبہ پھر فرش حسین پر بیٹھے اور حسین پر آنسو بہا لیں۔ سفر میں ہے نا حسین، راستے میں ہے۔ کل دو محرم کو حسین کربلا میں داخل ہوئے۔ عزاداروں، دنیا بھر میں آج پہلی محرم کو حسین کی روانگی پڑھی جاتی ہے جو 28 رجب سے شروع ہوئی تھی۔ حسین ابن علی اس حالت میں مدینے سے روانہ ہوئے کہ راوی کہتا ہے کہ محلہ بنی ہاشم میں عباس و علی اکبر اور محمد منادی کرتے پھر رہے تھے، ندا دیتے پھر رہے تھے کہ اے مدینے والوں، آج اپنے گھروں سے نہ نکلنا، اے مدینے والوں، اپنے گھر کے چراغوں کو بجھا دو، اس لیے کہ علی و بطول کی بیٹیوں کا سفر ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ راوی کہتا ہے عنایتیں دونوں طرف باندھی گئی، ایک مسند پر حسین تشریف فرما تھے، کہیں علی اکبر ہیں، کہیں محمد ہیں، کہیں قاسم ہیں، کہیں جعفر ہیں، کہیں عبداللہ ہیں، مولا کے بھائی جناب عباس کے بھائی، سارے بنی ہاشم کے جوانان موجود ہیں کہ اتنے میں کچھ اماریاں لائی گئیں، ان پر کچھ کھانے پینے کا سامان لادا گیا، وہ اماریاں آگے بڑھ گئی۔ اماریاں لائی جا رہی تھیں، لوگ سوار ہو رہے تھے، اماریاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک اماری لائی گئی، ایک نوجوان آگے بڑھا، ایک محمل کا پردہ، ایک خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی نے کو ایک جوان نے اس محمل میں سوار کرایا۔ میں نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ سوار ہونے والی بی بی کون، یہ سوار کرانے والا جوان کون؟ کہ تو نہیں پہچانتا؟ سوار کرانے والا علی اکبر، سوار ہونے والی مادر علی اکبر۔ بیویاں سوار ہوتی رہیں، المختصر ہماریاں آگے بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ کسی بیوی نے حسین کے کان میں آ کر کچھ کہا اور حسین نے اپنی مسند کو اس حالت میں چھوڑا، فرمانے لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
کسی جانب سے عباس پڑھے، کسی جانب سے علی اکبر پڑھے، کسی جانب سے عمر محمد پڑھے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کئی بیویوں کے جھرمٹ میں قد اقامت بیوی اپنے خیمے سے باہر آئی۔ عباس دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، ایک شانے کو حسین نے تھاما، ایک شانے کو علی اکبر نے تھاما، ایک محمل کے پردے کو عون نے اٹھایا، ایک محمل کے پردے کو محمد نے اٹھایا۔ بڑی شان و شوکت سے وہ بیوی سوار ہوئی۔ میں نے پوچھا یہ سوار ہونے والی بیوی کون؟ کہ تو نہیں پہچانتا، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ عزاداروں آپ نے دیکھا کہ شان و شوکت سے علی کی بیٹی سوار ہوئی ہے، لیکن میں کیا کہوں، 11 محرم تھی، بے لجا اونٹ تھے، علی کی بیٹی تک تنہا کھڑی ہوئی تھی، کوئی سوار کرانے والا نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، آج پہلی محرم ہے عزاداروں، اگر رونا نہ آئے نا تو گھر پہ جا کر حسین سے معافی ضرور مانگنا۔ ہاں آج کی رات سارا سال جو تمہیں دیتی ہے نا بیوی، آج تم سے کچھ لینے کے لیے آئی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں رومال ہے، علامہ دربندی لکھتے ہیں، علامہ دربندی کہ سیدہ رومال کو لے کر آتی ہیں، عزاداروں کے آنسوؤں کو لے کے جاتی ہیں اور حسین کے زخموں پر لگاتی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، حسین نے مدینہ کو چھوڑ دیا، حسین نے مدینہ کو چھوڑ دیا، میں پڑھوں گا پھر کسی دن اس منزل پر آؤں گا۔ حسین مدینہ سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ منزلیں گزرتی رہی، مقام زبالہ پر حسین پہنچے۔ عالم یہ تھا کہ حسین نے مقام زبالہ پر آ کر کہا کہ اسی مقام پر خیموں کو لگا دو عباس، لیکن عباس ایک کام یہ کرنا، ہمارے خیمے کو بیویوں کے خیمے سے تھوڑا دور لگانا۔ عزاداروں خیمے لگ گئے، آخری جملے جو ابھی تک نہ رو سکا وہ اس جملے پہ ضرور روئے گا۔ خیمے لگ گئے، حسین کا خیمہ تھوڑی دور لگایا گیا۔ حسین اپنی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حسین اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ایک جانب انگلی سے اشارہ کر کے کہنے لگے وعلیک السلام یا اخی، اے میرے مظلوم بھائی تجھ پر بھی میرا سلام۔ عباس تڑپ گئے، آقا اس غربت کے عالم میں کس کو سلام کا جواب دیا؟ کہ عباس میرا بھائی مسلم دارالعمارہ کی چھت پر ہے، جلاد کا خنجر ہے۔ عباس نے کہا آقا آپ امام وقت ہو، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری جانب دیکھو، میری جانب۔ عزاداروں حسین نے 2 انگلیوں کو اٹھایا، عباس دیکھو۔ عباس نے کیا دیکھا؟ مسلم کا گلا، جلاد کا خنجر، تڑپ کے کہنے لگے آقا اگر اجازت دیں تو میں مسلم کے لیے کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ کہ عباس جنگ نہیں کرنی میرے بھائی، جنگ نہیں کرنی۔ عباس کوفہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہ نہیں مولا مجھے جنگ نہیں کرنی۔ کہ عباس پھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہ ابھی میرے مظلوم بھائی کا سر تن سے جدا ہوگا، میں دارالعمارہ کے نیچے بیٹھ جاؤں گا، اپنے غریب بھائی کے سر کو اپنی آغوش میں لے لوں گا۔ حسین نے تڑپ کے کہا عباس ذرا نیچے دیکھو۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بیوی ہاتھوں کو پھیلائے آواز دے رہی ہے آجا میرے مسلم، میں فاطمہ زہرا۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ما تم يا حسين.